الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھا کروڑا درود و سلام نبی مکرم دی ذات بابرکات تے جدی خاطر اللہ پاک نے پوری کائنات نو تخلیق فرمایا، انہی کی خاطر دن قیامت کو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو آج میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں خلیفہ ہارون الرشید اور ایک فقیر کا، جس نے خلیفہ ہارون الرشید کو نصیحت کی تھی۔ یعنی یہ اس کا موضوع بنتا ہے کہ تکبر کبھی نہ کرنا انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ تو واقعہ اس طرح کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک درویش کو دعوت دی اپنے گھر، تو اس نے کھانا کھایا تو خوش ہوا، تو اس نے کہا ہارون الرشید کوئی بات کرنی ہے تو یار کر لو، میں تو محل میں نہیں رہوں گا، جاؤں گا، کیونکہ درویش تو محلوں میں نہیں سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ایسی کرے کہ جو میرے زندگی میں تبدیلی لائے، مجھے وہ جو نصیحت ہے کام آئے، میرے لیے کام آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ سچ سچ اس کا جواب دینا کہ آپ کی بڑی سلطنت ہے، آپ کی بڑی عزت و آبرو ہے، تو آپ بتاؤ کہ اگر آپ کو بڑی شدید پیاس لگی ہو اور آپ کہیں جنگل بیابان میں ہو، پیاس بجھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، پانی نہ آپ کو ملتا، یہاں تک کہ آپ کی جان نکلنے لگے، آپ کی موت واقع ہونے کا ڈر ہونے لگے کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو جائے گی، تو آپ کے پاس ایک آدمی پانی کا گلاس لے کے آئے اور آپ سے کہے کہ بھائی میں تو تب آپ کو پانی کا گلاس پلاؤں گا اگر یہ آدھی بادشاہی میرے نام لکھ دو، تو آپ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے بابا جی میں تو لکھ دوں گا، کیونکہ میں تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں، تو میں آدھی بادشاہی لکھ دوں گا۔ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب نہیں آ رہا، آپ کا پیشاب رک گیا، یعنی یہ وہی گلاس پانی ابھی جسم سے خارج نہیں ہو رہا اور آپ کو انتہائی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کی موت ہونے کا ڈر لگنے لگا، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد میری موت واقع ہو جائے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اتنی دیر میں ایک آدمی آتا، وہ کہتا ٹھیک ہے میں طبیب ہوں، میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے آدھی بادشاہی لکھ کے دو، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے کہ میں لکھ دوں گا بھائی، اپنی جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں نا۔ تو کہنے لگے ہارون الرشید اس چیز پہ کبھی فخر اور تکبر نہ کرنا جس کی قیمت فقط ایک گلاس ہو، یعنی ایک گلاس کے بدلے میں آدھی لکھ دی بادشاہی پیاس بجھانے کے لیے، اور پھر وہ جو پانی اٹک گیا اندر تمہارے خارج نہیں ہو رہا جسم سے، اس کے لیے تو قیمت تو تمہاری بادشاہی کی ایک گلاس بنی نا۔ تو اس ایک گلاس پانی کی قیمت ہو جس بادشاہی کی، اس پہ فخر تکبر کبھی نہ کرنا، یہی میری نصیحت ہے۔ تو یہی ہم سب کو بھی اپنے معاشرے میں بھی یہی چیز اپنانی چاہیے کہ کتنا بھی مال و دولت ہو کبھی تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، کیونکہ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کا نہیں ہے سارا، اس میں غریبوں کا بھی اللہ پاک نے دیا ہے، تاکہ میں اپنے بندے کو آزماؤں کہ میرے دیے ہوئے سے کیسے یہ لوگوں کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو بے حساب دیتا نا، دے کے پھر مانگتا بھی نہیں واپس، کوئی کریڈٹ نہیں ہے، جو دے دیا اللہ پاک نے وہ دے دیا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دو گے، قرض حسنہ دو گے، تو میں قیامت والے دن اس کو بڑھا کے اضافے کے ساتھ واپس لوٹا دوں گا۔ اللہ تو کوئی اضافہ نہیں مانگتا، لیکن بندے کو کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، میرا رسول بھی خوش ہو جائے گا، تو میں آپ کو اضافہ دیں گا۔ یقرض القرض الحسنہ جو ہے کہ اللہ پاک فرماتا مجھے قرضہ حسنہ دو، قرض حسنہ اللہ نے کیا لینا، وہ وہی ہے کہ یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، جو ضرورت مند ہے، اپنی استطاع کے مطابق ان کی مدد کرے، اس میں بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے پیارے نبی کے صدقے تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمارے رزقوں میں فراوانی فرمائے، اور اللہ پاک مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ پاک دشمنوں کے مذموم عزائم سے مسلمان امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔